الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری 4 جمعہ سے جو بات چل رہی ہے کہ فتنوں کا نقصان کیا ہے، اس کے بارے میں ایسے مجھے خیال تھا ہی، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے بیان کی اور بیان اپنا اچھی طرح ختم ہو جاوے. یہ بیچ بیان میں مجھے خیال تھا ہی کہ شاید بعضوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہوگا جنہوں نے یہ 4 جمعہ سے بیان سنا، ان کو معلوم ہے کہ کیا بیان تھا، اور واقعتاً دل میں خیال پیدا ہونا ہی چاہیے. کیا خیال؟ 4 جمعہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہے، ہم دیکھتے ہیں شاید کوئی ہی ایسا ہوگا جو مصیبت سے نجات پایا ہوا ہو، شاید دنیا میں کوئی نہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کا وہ ولی ہو، چاہے وہ عامی آدمی ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، شاید دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہو. ہر ایک کو مصیبت الگ الگ قسم کی ہے. تو آپ نے خلاصہ یہ سنا ہوگا کہ یہ تمام کے تمام ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. پوری تفصیل اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی. تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بعض علماء بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں میں ہیں، اللہ والے بھی مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کہ کیا وہ بھی بہت گناہ میں مبتلا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے؟ ایسا اشکال ہو سکتا ہے. جیسا کہ کسی نے مجھے اشکال بھی کیا تھا 2 جمعہ پہلے، مجھے خوشی بھی ہوئی واقعتاً کہ اس کا مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے، تمام لوگوں کے سامنے آ جانا چاہیے. تو مختصر اس کا جواب سنو، اس کا جواب سننے کے بعد انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مصیبتیں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور محبت کی علامت ہوتی ہے. ایک حدیث میں یوں آیا کہ بعض مرتبہ اللہ تعالی مومن کے اوپر مصیبت کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے مصیبت اور بیماری کی بنا پر. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس لیے مصیبت بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے،
اللہ تعالیٰ کی فقر اور اللہ کے قہر کی علامت ہے کہ اس کے اوپر یہ بیماری آئی، یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، ان کی اولاد اس طرح نافرمان ہے، روزی میں سے برکت کو اٹھا لیا، کاروبار اس کا چلتا نہیں، اس کی امیدیں پوری ہوتی نہیں، ایک طرف ان کی بیوی نافرمان ہے، ایک طرف ان کے رشتے دار اس سے ناراض ہے، اور ہر وقت وہ پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے، تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فقر ہوتی ہے وہ قہر کی علامت ہوتی ہے، ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کی احادیث ملتے ہیں۔ احادیث کا آپ ذخیرہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ 3 قسم کی احادیث ہے، تو ہم کس مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی سمجھے اور کس مصیبت کو گناہ کا کفارہ سمجھے اور کس مصیبت کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صفوت الصفوہ زبردست ایک کتاب ہے، اس کے اندر بیان فرمایا ان تمام احادیث کو، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا اس میں بہت تعارض لازم آتا ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی، تو اس کے بعد قطب عالم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے ہیں، عجیب و غریب یہ علمی بات ہے، اگرچہ عوام کو بھی سمجھ میں آ جاوے گی، لیکن اتنی زبردست بات ہے کسی حدیث میں کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ کیا فرماتے ہیں محبوب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ؟ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کو بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر مصیبتوں کو ڈالتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بدلہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجا لانے کا، اس میں تفصیل ہے، پھر بہت تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اس اشکال کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں آخرت میں ہمیں بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، مختصر، یہ تو کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یہ بیچ میں ایک مختصر واقعہ سنا دوں، اگرچہ بڑا تفصیل طلب ہے لیکن بالکل اختصار کے ساتھ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک آدمی تھا، وہ کہیں فورن سے آیا ہوا تھا ہندوستان کمانے کے لیے، بہت کچھ پیسے اس نے جمع کیے تھے اور اب میں جیب میں وہ پیسے تھے، تو رستے میں دہلی میں جب وہ پہنچا تو کسی کا انتقال ہوا، تو جنازے کی نماز بھی پڑھی اور قبر میں میت کو بھی نیچے اتارا۔ کسی میں اس کو پتا نہیں چلا کہ میرے جیب میں سے پیسے اندر میں گر گئے۔ بعد میں اس کو پتا چلا کہ میرے پاس پیسے نہیں، بہت تلاش کیا، پیسے نہیں ملے۔ اس نے لوگوں کو درخواست کی کہ میرا خیال ہے کہ شاید قبر ہی کے اندر گر گئے، تو کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ قبر کھول لو، لیکن کسی کو پتا نہ چلے اس طرح۔ تو وہ رات کو گیا، تو واقعتاً وہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی حالت اس نے دیکھی عجیب و غریب تھی۔ وہ نیک بندہ ہوگا، وہ نعمتوں میں تھا، وہ باغات کو دیکھنے لگا، تھوڑی دیر بس دیکھتا ہی رہ گیا وہ آدمی جو باہر سے اندر گیا ہوا تھا۔ دیکھو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ آخرت کی تمام چیزیں حق ہیں، اس کو ناحق مت سمجھنا، اس کو باطل مت سمجھنا۔ کبھی کبھار غیب کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے انسان کو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بدلہ ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ آدمی تھوڑی دیر قبر میں اترا، تب منظر دیکھا، اتنے میں وہ بھول گیا
وہ جو قبر میں سویا ہوا تھا اس نے کہا بھائی کیوں آنا ہوا؟ تو کہ بھائی اس غرض سے آنا ہوا۔ تو وہ تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ دیکھنے کے بعد اس کو پتا چلا ہاں میرے پیسے گم ہو گئے تھے، وہ پیسے اس نے رکھ لیے۔ اب باہر نکلا تو وہاں بلڈنگیں تھی بڑی بڑی۔ کتنی دیر ہوئی؟ دیکھو میں تفصیل میں نہیں جاتا، بالکل مختصر میں کہتا ہوں، اس کے اعتبار سے تو تھوڑی دیر ہوئی۔ جب وہ باہر نکلا تو پیسوں کا چلن بھی بدل چکا تھا۔ وہ جب بازار میں گیا پیسہ لے کر کچھ خریدنے کے لیے، کچھ کھانے کی چیز کے لیے، تو کہا یہ پیسہ تو 300 سال پرانا ہے، آپ کہاں سے آئے؟ تو پورا واقعہ سنایا۔ تو دیکھو تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، باہر جب نکلا تو دنیا کے 300 سال ہو چکے تھے۔ اب آپ ہی بتلاؤ، ہماری عمر تو کم از کم 60-70 سال کی، لیکن اس کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس بنا پر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن کو آخرت میں بدلا دے گا، تب پتا چلے گا کہ یا اللہ یہ مصیبتیں یہ میرے لیے رحمت تھی، یہ تیری محبت کا عنوان تھا، یہ کوئی تیری ناراضگی کی علامت نہیں تھی، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ واقعتاً اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہی صبر عطا فرما۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے یہ رحمت کی اور محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کتنی مصیبتوں میں، کیسی بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس شیطان آیا، زبردست وسوسہ ڈالا۔ علماء فرماتے ہیں واقعتاً ایسے وقت میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نفس خواہشات کرتا ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے سبب کے اعتبار سے تو علم ہی بچا سکتی ہے، کوئی دنیا کی چیز نہیں بچا سکتی، عبادت بھی نہیں بچا سکتی۔ اسی بنا پر علم کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت اے میرے صحابہ ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم صحابہ کے اوپر۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ علم کی فضیلت بتلا دیں، کیوں معلوم؟ اس لیے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہالت سے نکالتی ہے، انسان کو شیطانی وسوسے سے خلاصی عطا فرماتی ہے۔ یہ علم کی صفت اتنی زبردست ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو زبردست وسوسہ شیطان نے ڈالا، اور کیا کہا شیطان نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اسی بنا پر یہ مصیبت آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ فوراً حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، یہ رحمت کی علامت ہے۔ تو کہاں بھائی رحمت کی علامت ہے تو مصیبت نہ آتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا رحمت کی علامت اس طرح ہے کہ مصیبت آنے کے باوجود میں اللہ کی تقدیر پر شکایت نہیں کرتا، اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں کرتا اور بے صبری نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا عنوان ہے۔ اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ اگر کوئی مصیبت آوے، اگر ہماری زبان پر شکایت نہ ہو، اللہ کی ذات پر اعتراض نہ ہو، بلکہ خوش ہو، صبر کرے، تو یوں سمجھو کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت اور محبت کی علامت سمجھی جاوے گی۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے ایک بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض مرتبہ مصیبت آتی ہے تو آدمی صرف صبر کرتا ہے، اس مصیبت پر خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، کوئی اپنی زبان سے لفظ ایسا نہیں نکالتا جو اللہ کے اوپر اعتراض ہو، تقدیر پر شکایت ہو۔ تو ایسے آدمی پر جو مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ بات بیان فرمائی، گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے وہ مصیبت،
اور اگر جو اعتراض کیا نے تو اس کی پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ علامت اس بات کی کہ اللہ ناراض ہے. اگر کوئی مصیبت آئی اور ہم یوں کہیں کہ میں ہی رہ گیا دنیا میں اکیلا، جب دیکھو میں مصیبت میں رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، عبادت کرنا بھی چھوڑ دے، دعا مانگنا بھی چھوڑ دے. پہلا بہت کچھ تسبیح بھی پڑھ لیتا تھا، تلاوت بھی کر لیتا تھا، لیکن مصیبت آنے کے بعد سب چھوڑ دے. تو یوں سمجھو یہ مصیبت اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اگلے زمانے کا ایک مختصر واقعہ میں سناؤں. ایک باغ کا مالک تھا، بہت مالدار آدمی تھا، اور اس کا باغ بالکل تیار ہو چکا تھا. ایک دو دن میں اس کے پھل کو وہ کاٹنے والا تھا. اتنے میں وہ رات کو گیا تو اس نے اپنا باغ دیکھا کہ واقعتاً بڑے پھل آ چکے ہیں، آئندہ کل اس کے پھل کو میں توڑ لوں گا. جب صبح میں پہنچا تو باغ میں کوئی پھل ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کہاں چلا گیا؟ میں بھولا تو نہیں پڑ گیا نے کہ میرا باغ نہیں ہو سکتا، کل تو کیسا باغ تھا. تو اتنے میں شیطان نے وسوسہ دیا. دیکھو وہاں ایوب علیہ السلام کو وسوسہ دیا تو وہ بچ گئے علم کی برکت سے، اور یہ عامی آدمی تھا تو شیطان نے وسوسہ یہ دیا، دیکھو جس کی تو عبادت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اسی نے یہ مصیبت ڈالی، تیرے باغ کے اوپر اونے کو برسایا، جس کی بنا پر تیرا باغ پورا جل کے خاکستر ہو گیا، تیرے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو یہ وسوسہ دیا تو فوراً تو غصے میں آ گیا. اللہ کی تقدیر پر اس نے شکایت شروع کر دی کہ یا اللہ اب میرے لیے کچھ باقی نہیں رکھا، تو لے یہ باغ کی چابی بھی میں تجھے دے دیتا ہوں. اس طرح کتابوں میں آتا ہے آسمان کی طرف چابی کو اڑایا، تھوڑی دیر تک وہ چابی اڑتی رہی یہاں تک کہ غائب ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی چابی سانپ کی شکل بن کے نیچے اتری اور اس کے گلے میں لپٹ گئی. آتا ہے کتابوں میں، بزرگان فرماتے ہیں کہ وہ سانپ 40 دن تک اس کے گلے کے ساتھ لپٹا رہا، یہاں تک کہ 40ویں دن اس کی موت آئی. لوگ اس کے پاس جاتے نہیں تھے اور اس کو غسل دینا تھا، لیکن وہ سانپ اس سے ہٹنا نہیں تھا. آخرکار کسی بھی طرح سانپ ہٹا اور غسل دیا، اور غسل دیتے ہی فوراً سانپ اس کے گلے لپٹ گیا اور اسی حالت میں اس کو دفنا دیا. تو دیکھو یہ ہے اللہ کی تقدیر پر جو شکایت کرتے ہیں تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا میں پکڑ فرماتے ہیں، اس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ ہمیں بعض مرتبہ پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح بعض مرتبہ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ کبھی اعتراض مت کرنا. تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ جو میں نے 4 جمعہ سے بیان کیا کہ یہ مصیبتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. تو ہر انسان پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اپنے اعتبار سے سوچ لے کہ مصیبت آنے کے بعد میری کیا حالت ہے. اس کی جیسی حالت ہوگی اسی اعتبار سے وہ سوچے کہ یہ مصیبت میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے یا کفارہ سیئات ہے یا قہر الہی ہے، وہ خود بخود سوچ سکتا ہے. یہ ہے مختصر تمام احادیث کا خلاصہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اب میں آگے چلتا ہوں. ایک تو فتنے کا یہ نقصان ہے، یہ جو کہا تھا کہ یہ گناہ اور اسی طرح جتنے بھی فتنے ہیں اس کا نقصان یہ ہے. مثال کے طور پر فتنے کی ایک علامت یہ بتلائی تھی میں نے کہ ناپ تول میں جب کمی کرنے لگے، ہمیں جب کسی کا حق لینا ہو تو پورا پورا لینے، اور ہمیں جب کسی کا حق لینا ہو تو اس میں کمی کر کے دے دے، اس کو بولتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا. آج دکاندار بھی اس میں ملوث ہے اور گاہک بھی اس میں ملوث ہے، اور اسی طرح شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو. جب اپنا حق لینا ہوتا ہے، ملازم کو بھی جب اپنا حق لینا ہوتا ہے تو وہ پورا پورا لیتا ہے، لیکن وہ پوری ڈیوٹی ادا نہیں کرتا، صحیح معنوں میں پورا وقت وہ کام میں نہیں لگاتا. اسی کو بولتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا. تو یہ فتنے کے زمانے کی ایک علامت بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کا نقصان کیا، کیونکہ ہماری بات تو چل رہی ہے فتنے کے نقصان کی، تو کیا فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی آنے لگے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہارے اوپر ظالم حکاموں کو مسلط فرما دے گا کہ جو تمہارے مالوں کو بھی لے لے گا، کسی بھی طرح
آج نہیں دیکھتے کتنا زیادہ ٹیکس ہوتا ہے، نہ معلوم کس طرح یہ حکومت ہمارے پاس سے پیسے وصول کرتی ہے اور پوری دنیا ہمارے پاس سے یہ پیسے وصول کرتی ہے۔ اس کا سبب آج تک ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ صحیح معنوں میں اصل سبب تو یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ناپ تول میں کمی ہوگی، کوئی اپنا حق ادا نہیں کرے گا اور دوسروں کا حق پورا لے گا، تو جب ایسا ہو تو یوں سمجھو کہ ظالم حکاموں کو اللہ تعالیٰ تم پر مسلط فرما دے گا۔ اسی بنا پر تو حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے اوپر ظالم حکام مسلط ہو جاوے، تم بادشاہوں کو برا بلا مت کہو، بلکہ تم مجھے راضی کرنے کی فکر کرو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے کتب حکمت میں یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے قلوب میرے قبضے میں ہے۔ اے لوگوں، تم بادشاہوں کو برا بلا مت کہو، بلکہ تم مجھے راضی کرنے کی فکر کرو۔ اگر تم نے مجھے راضی کیا، میں بادشاہوں کے دلوں کو تمہارے اوپر نرم کر دوں گا، اور اگر تم نے بادشاہوں کو برا بلا کہا اور مجھے راضی نہیں کیا تو ان کو تمہارے اوپر میں مسلط کر دوں گا۔ تو یہ بات ہے، اور واقعیتاً اتنے واقعات ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت بجا لایا، اس نے گویا بادشاہ کے دل کو بالکل نرم کر دیا اور بادشاہ اس کے لیے موم ہو گیا۔ میں مختصر واقعہ سناؤں۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو میں واقعہ سے میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا تو واقعے سے یہ بات آپ کو یاد رہ جائے گی، اسی لیے میں مختصر واقعہ سناؤں۔ ایک بزرگ تھے شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ یہ جو تاتاری فتنہ ہم کہتے ہیں، اتنا زبردست فتنہ آیا اس دنیا میں، اتنا زبردست فتنہ اس امت کے اوپر کبھی نہیں آیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، بلکہ بچوں کو بھی ذبح کر دیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ بعض مرتبہ ایک ہفتے میں 5 لاکھ مسلمانوں کو ایک ساتھ میں قتل کرتے تھے۔ یہ تاتاری فتنہ اتنا زبردست ابھرا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا، ایک شہر کا نام ہے دربند، یہ افریقہ والا دربند نہیں بلکہ ایک دربند جو شہر ہے بغداد کے قریب میں، تو وہاں پر یہ ہوا جب وہ تاتاری شہزادہ داخل ہوا تو تمام کے تمام مسلمانوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ تو اس شہر میں یہ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ اور اپنے ایک خلیفہ تھے، وہ دونوں مسجد میں باقی رہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ دونوں جب باقی رہے تو وہ شہزادہ آیا، اپنے فوجیوں کو یوں کہا، جاؤ پورے شہر میں گھومو کہ کوئی مسلمان باقی ہے، اگر کوئی باقی ہو تو اس کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ۔ اتنے میں پورا شہر گھما، کوئی مسلمان نہیں تھا، مکانات اور بنگلے خالی تھے، مسجدیں ویران تھی، مدارس خالی تھے، کتب خانے ویران تھے، کوئی نہیں تھا۔ ایک مسجد میں جب داخل ہوئے تو 2 مسلمان ملے، تو کہاں کہ 2 مسلمان ہیں۔ شہزادے کے پاس وہ فوج آئی کہ جاؤ میرے پاس ان کو پکڑ کے لاؤ، تو کسی بھی طرح ان کو پکڑ کے لائے بادشاہ کے سامنے، شہزادے کے سامنے۔ جب ان کو پکڑ کے لائے تو شہزادے نے یہ پوچھا، تم کیوں نہیں نکلے؟ تمام کے تمام مسلمانوں نے شہر خالی کر دیا۔ تو کہا کہ ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کون نکال سکتا ہے؟ تو شہزادہ غصے میں آ گیا، ارے تم کیسی بات کرتے ہو، میں نے تم کو نکالا اور میں نے کس طرح تم کو میرے سامنے حاضر کیا، تمہارے پیروں میں دیکھو بیڑیاں جکڑی ہوئی ہے، اور پھر تم یوں کہتے ہو کہ ہمیں کون نکال سکتا ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ تو کہا کہ اوہو اے شہزادے، یہ بیڑیاں کیا چیز ہے؟ اتنے زور سے اللہ بولے، وہ بیڑیاں ٹوٹ گئی اور بیڑیاں ان کے پیروں میں سے نکل گئی۔ جب یہ بات سنی تو شہزادہ ہیبت زدہ ہو گیا، مرعوب ہو گیا، اور شہزادے کے دل میں ایک دم سے اللہ والے کی محبت بیٹھ گئی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو شہزادے نے یوں کہا، میں آپ کو یہاں اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ بے فکر رہو۔ تو کسی بھی طرح وہ بزرگ ان کے خلیفہ رہنے لگے، اور وہ شہزادہ چپ کے حضرت کو ملنے کے لیے آتا تھا۔ اگرچہ وہ تاتاری تھا
وہ کافر تھا، لیکن اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا آپ کو معلوم ہے، آخر میں وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت کا جو اثر ہوتا ہے اتنا اثر علم کا بھی نہیں ہوتا، اتنا اثر عبادت کا بھی نہیں ہوتا، جتنا اثر بزرگوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ کافر بھی مسلمان بن جاتا ہے صحیح معنوں میں عقیدت و محبت سے اگر کسی اللہ والے کے پاس وہ آتا جاتا ہو تو کیا ہوا؟ وہ آتا جاتا تھا تو یہ جو شیخ احمد تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نور فراست عطا فرمایا تھا۔ یاد رکھنا، جو تقوی والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور عطا فرماتے ہیں، جس نور کو نور فراست بولتے ہیں۔ اس نور کے ذریعے سے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کی کیسی حالت ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ تمام چیزوں میں وہ فرق کر لیتا ہے اس نور فراست کی بنا پر۔ تو شیخ احمد نے اپنے نور فراست سے یہ معلوم کر لیا کہ یہ شہزادہ کبھی نہ کبھی مسلمان ہوگا۔ جب یہ بات ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ یہ مسلمان ہوگا تو فوراً اس کو اسلام پیش کیا کہ شہزادے آپ مسلمان ہو جاؤ۔ تو شہزادے نے یہ جواب دیا کہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ابھی تم میرے سامنے مسلمان ہو جاؤ، لیکن اسلام کا اظہار جب تم بادشاہ بن جاؤ اس وقت کرنا۔ وہ شہزادہ ایک دم چونک اٹھا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ تو حضرت نے یوں فرمایا، ہاں الحمدللہ، میں اپنے نور فراست سے کہتا ہوں، آپ آئندہ، آپ کے چہرے سے میں بتلاتا ہوں، آئندہ تم بادشاہ بننے والے ہو۔ تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، جس وقت میں بادشاہ بنوں گا اس وقت میں اپنے اسلام کو ظاہر کروں گا، ابھی سے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ کسی کو پتا نہیں چلا۔ آخرکار یہ ہوا 30 سال کے بعد ان کے جو بڑے تھے ان کے خاندان میں، ان کے والد وغیرہ، ان کا انتقال ہوا۔ جیسا حضرت نے فرمایا تھا واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ وہ شہزادے نے اپنا اسلام کا اظہار کیا، اور جیسے ہی بادشاہ نے اسلام کا اظہار کیا، جتنے بھی تاتاری فوجی تھے تمام کے تمام نے اسلام کا اظہار کیا، سب کے سب مسلمان بن گئے۔ یاد رکھو، یہ ہے وہ تاثیر جب اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت بجا لاتا ہے، جب تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے جب اسلام کے اخلاق کو پیش کرتا ہے تو غیر بھی مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ تو یہی تاتاری جو اسلام دشمن تھے یہ اسلام کے اور کعبے کے پاسباں بن گئے۔ کیا تھا؟ تو اسی بنا پر تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے راضی کرنے کی فکر کرو، ان بادشاہوں کے دلوں کو میں تمہارے اوپر نرم کر دوں گا۔ تو یہ بات ہے، اگر کہ فتنہ اس زمانے میں، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ یہ جتنے بھی مہنگائی ہے، یہ جتنے بھی پریشانیاں ہیں، یہ جتنے بھی ظالم حکام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نرم بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں فیصلہ فرمایا ہے، اگر تم مجھے راضی رکھو گے تو میں ایسا کروں گا۔ ایک تو یہ فتنہ ہوا۔ دوسرا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دنیا کو بڑی سمجھنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے اسلام کی وقعت کو نکال دے گا۔ یہ فتنے کا نقصان۔ کیا فرمایا؟ میں نے پہلے کہا تھا بڑی تفصیل سے 4-5 مہینے پہلے کہ دنیا کو آج ہم نے بڑی سمجھ رکھا ہے، دنیا کا نقصان ہم سے گوارا نہیں، ہم دنیا کے نقصان کو برداشت نہیں کرتے، یہ فتنے کی علامت ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا دنیاوی؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل میں سے اسلام کی وقعت کو نکال دے گا، یہ اس کا نقصان۔ اور اسی طرح ایک فتنے کی علامت میں نے یہ بتلائی تھی، جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو موت کو ناپسند سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس فتنے میں مبتلا کرتے ہیں معلوم؟ دنیاوی کون سی سزا دیتے ہیں؟ دشمنوں کے دلوں سے اور غیروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکال دیتا ہے، یہ اس کا دنیاوی نقصان۔ کس کا؟ جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور اسی طرح موت کو ناپسند سمجھنے لگیں گے تو پھر بعد میں اس کا دنیاوی نقصان یہ بیان فرمایا کہ غیروں کے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے رعب کو نکال دے گا۔ یہ ہے دنیاوی نقصان اس فتنے کا۔ تو اسی طرح یہ فرمایا فتنے کی علامت
کہ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، یہ فتنے کی علامت ہے۔ آج ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ کسی کو برائی سے روکے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ فتنے کی علامت ہے۔ اس علامت کا نقصان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کی برکات سے اللہ تعالی محروم فرما دے گا۔ یہ نقصان۔ آج دیکھو کتنی برکتیں دی وحی کی، زندگی میں برکت، عمر میں برکت، تجارت میں برکت، روزی میں برکت، تمام چیزوں میں برکت تھی، وقت میں برکت تھی، لیکن یہ تمام کی تمام برکتیں ختم ہو چکی۔ کیوں ختم ہوئی؟ معلوم اس کی وجہ؟ اس کی یہی وجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے یہ امت محروم ہو جائے گی۔ اور آگے میں نے یہ علامت بتلائی تھی فتنے کی کہ جس وقت اس امت میں سودی کاروبار عام ہو جاوے گا تو یوں سمجھو کہ یہ فتنے کے زمانے کی علامت ہے۔ آج شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو سود سے بچا ہوا ہو۔ کسی بھی طرح آپ اگر مسئلہ دیکھیں تو مسئلے کے اعتبار سے وہ بیچارہ اپنے فاسد کے اندر وہ مبتلا ہوگا، غلط عقد کے اندر وہ مبتلا ہوگا، اخیر میں نتیجتاً تو وہ سودی کاروبار ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی ایک علامت بتلائی۔ تو اس کا نقصان کیا؟ اس کا نقصان یہ بتلایا، سن لو، اصل میں مجھے نقصان بتلانا ہے تو سود کا نقصان یہ بتلایا۔ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سود کے ذریعے سے کتنا ہی مال جمع کر لو، چاہے لاکھوں کروڑوں ہو، لیکن اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کم ہی ہوگا۔ وہ مال ظاہر میں چاہے کتنا ہی زیادہ دکھائی دیتا ہو لیکن نتیجتاً وہ کم ہی ہوگا۔ یہ نقصان سود کا۔ اور اس کے علاوہ تو کتنا نقصان معلوم، کتنی زبردست وعیدیں ہیں سود کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1 درہم کا سود 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اتنا گناہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں تو یوں ہے 1 درہم کا سود 70 قسم کی برائی ہے اس کے اندر، اور ادنا قسم کی برائی یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو جو سودی کاروبار کرتے ہیں اس کا نقصان دنیاوی یہ ہے، اور اخروی نقصان تو بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ تو دنیا میں چاہے ہمیں ظاہر میں مال میں اضافہ نظر آتا ہو، لیکن یاد رکھنا ہمارے آقا نے فرما دیا کہ وہ مال آخر میں تو ختم ہی ہوگا۔ کبھی نہ کبھی یہ جو کروڑ پتی ہے نا وہ روڑ پتی بن کے رہے گا، یاد رکھنا۔ چاہے وہ مسلمان سودی کاروبار کرتا ہو، چاہے کافر سودی کاروبار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے سود میں برکت نہیں رکھی۔ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ غریب بنا دیتا ہے، مفلس بنا دیتا ہے۔ تو آپ ہی بتلاؤ اگر مسلمان سودی کاروبار کرے گا تو وہ تو غریب بھی بنے گا، مفلس بھی بنے گا، گنہگار بھی بنے گا، اللہ کو ناراض کرنے والا بھی بنے گا، اور پریشانیوں کا شکار بھی بنے گا، بیماریوں کا، مصیبتوں کا وہ شکار بھی بنے گا۔ اگر مسلمان نے جو سودی کاروبار کیا یہ اس کا نقصان ہے، سودی دنیاوی نقصان، اتنا زبردست نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی کہ فلاں جو فتنہ ہے اس کا یہ نقصان ہوگا، عہد شکنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ غیروں کو مسلط فرما دے گا، اور اسی طرح جو بے حیائی بے پردگی کا جو کام کرے گا اس کا نقصان یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کے اندر اور طاعون کے اندر مبتلا فرماوے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلیں ہیں، میں 5 جمعہ سے مسلسل بیان کرتا ہوں کہ فتنوں کا کیا نقصان ہے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ یہ نقصان والی بات میں ختم کروں، اور انشاءاللہ آئندہ اب اس کی کیا تلافی کرنی چاہیے، فتنوں کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ اس کو قبول فرما لے، اور واقعتاً ہمیں فتنوں سے بچنے کی، اور جو فتنوں کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔